اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسائی کیلنڈر کا 16واں اتوار ہے، سال سوم کا، اور حسب معمول یہ عام اتوار ہے، اور اس عام اتوار میں آج بھی ہم سبز رنگ کا لباس ہی ماس کے دوران زیب تن کرتے ہیں، اور تمام ڈیکوریشنز جو ہیں وہ اسی حوالے سے کی جاتی ہیں۔ پیشتر اس سے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ مہربانی کر کے اپنی بائبلز لے آئیں اور یہ حوالے سن لیں کہ آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلی تلاوت ہے تکوین کی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب، اس کا 18واں باب، پہلی سے 10ویں آیت تک۔ یہ کہانی ہے کہ ابراہیم تین لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، اور اسے علم نہیں ہے کہ وہ تین کون ہیں۔ اور آج کا زبور ہے زبور 15، جس میں خداوند کہتا ہے کہ جو انصاف کرتے ہیں وہ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں۔ اور پولوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، اس کا پہلا باب 24ویں آیت سے 28ویں آیت تک، یہ دوسری تلاوت ہے۔ اور اس میں خاص بات جو ہے، یہ وہ بھید ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا، اور وہ یسوع کی صورت میں آشکار ہوا۔ یہ تلاوت اس کے بارے میں ہے۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے لوکا کے مطابق، اس کا 10واں باب 38ویں آیت سے 42ویں آیت تک۔ اور آئیے ہم انجیل پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ انجیل کس کے بارے میں ہے۔ لکھا ہے کہ اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بھی خداوند کے پاس بیٹھ کر، خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ اور مارتھا طرح طرح کی خدمت کرنے کے تردد میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی کہ اے خداوند، تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اس سے کہے کہ میری مدد کرے۔ پر خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کی فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ بس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے، جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ دیکھیں، بڑی مختصر سی اور سیدھی سی سادہ سی انجیل ہے۔ اس میں بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس پہ بہت لمبی چوڑی بات کی جائے، لیکن ایک بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یسوع جو ہے اس وقت یروشلم کی طرف جا رہا ہے، اور یروشلم میں جانا جو ہے، یسوع جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ اس کو موت کی گھات اتارا جائے گا، اور یہ سب کچھ اس کے ذہن میں ہے۔ اور وہ یہاں مختلف جگہوں پہ، مختلف علاقوں میں وہ خداوند کا کلام پیش کر رہا ہے، وہ خدا کی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، وہ محبت کی بات کر رہا ہے، اور وہ جو کچھ اس کے پاس ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اور وہ لوگ جو اس کے قریب ہیں ان کو دے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے۔ آج کی جو انجیل ہے، دراصل یہ پچھلے اتوار کی انجیل کا ہی ایک تسلسل ہے۔ پچھلے اتوار کی انجیل جو ہم نے
پڑھی اور سنی تھی وہ نیک سامری کے بارے میں، جو کہ بڑی ایک مشہور زمانہ تمثیل ہے، ایک ایسی کہانی ہے جسے دنیا کے ہر کونے میں اور ہر زمانے میں اور ہر وقت اسے جب بھی پڑھا لکھا جاتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں یسوع نے دو باتیں کہی ہیں اور وہ بڑی خاص ہیں، اور وہ صرف یہ میں آپ سے کہوں، دیکھو اور کرو، دیکھو اور کرو۔ اور آج کی انجیل جو اس کا تسلسل ہے، آج کی انجیل میں بھی دو باتیں ہیں۔ آج کی انجیل میں دو باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، سنو اور کرو، سنو اور کرو۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا، اور پچھلی انجیل میں تو ہم نے دیکھا کہ کتنا بات وہی ہے کہ وہ نیک لوگ، وہ خدا پرست لوگ نام نہاد، وہ ایک شخص کو جو مر رہا ہے اس کو چھوڑ کے وہ گزر جاتے ہیں، اور ایک گمنام شخص اور ایک ایسا شخص جو بدنام زمانہ ہے، نیک سامری، ہم نیک تو اس کو کہتے ہیں، وہ سامری ہے جو کہ معاشرے میں بالکل حقیر جانا جاتا ہے۔ یہودیوں کے معاشرے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو دیکھتا اور ایک دم کرتا ہے۔ اور وہ نیک لوگ، وہ جو کاہن اور وہ جو لاوی جو گزر جاتے ہیں اس سے آنکھ بچا کے کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، جو بھی ان کی وجوہات تھیں یا جو بھی ان کے پاس دلیلیں تھیں یا جو بھی وہ کچھ کہہ سکتے تھے اپنے نہ کرنے کے بارے میں، وہ ان کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، ہم ان کو بھی اس پہ بھی ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ لیکن نیک سامری جو ہے وہ واقعی نیک ہے، اور وہ بغیر سوچے سمجھے صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ تکلیف میں اور مر رہا ہے، وہ ایک دم اس نے دیکھا اور وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی بات ہمیں یسوع آج بھی کہہ رہا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس گھر میں اترتے ہیں، دیکھیں یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو یسوع کا جو اب سفر ہے وہ یروشلم کی طرف ہے، اور یسوع نے اس سے پہلے پچھلے باب میں اپنی دو مرنے کی پیشن گوئیاں کی ہیں، اور وہ یقیناً بتانا چاہ رہا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، اور یہ مرنے کا جو اس کے ذہن پہ جو یہ خیال ہے یا جو خوف ہے، یا آپ اسے جو کچھ چاہے کہہ لیں، وہ اس کو لیے ہوئے ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ جتنی جلدی یہ تمام کام جو جس زمین پہ وہ آیا ہے کرنے کے لیے، یہ جو اپنی تعلیم جو ہے، اپنی جو خوشخبری جو ہے، یہ جو خدا کی بادشاہت ہے، اس کی وضاحت وہ جلدی سے جلدی کر کے چلا جائے۔ اب اس بادشاہت میں اس کی بے شمار شکلیں ہیں، اور اس کی بے شمار شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہم نے وہ نیک سامری کی شکل میں دیکھی، ایک آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ دو بہنیں ہیں کہ یسوع ان کے گھر آتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات ہے کہ یسوع جہاں بھی جاتا تھا وہ اکیلا نہیں ہوتا تھا، سوائے جب وہ دعا کرنے جاتا تھا۔ جب وہ دعا کرنے جاتا تھا تو تنہائی میں وہ اکیلا ہوتا تھا، لیکن ادروائز عام حالت میں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایک تو اس کے شاگرد ہوتے تھے، اور شاگردوں کے علاوہ اس کے بے شمار چاہنے والے بھی ہوتے تھے جو اس کے ساتھ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا کاروبار اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ یسوع کے ساتھ رہ سکیں۔ تو وہ جب یہاں پہنچتے ہیں تو مارتھا جو تھی، لگتا ہے کہ وہ بڑی بہن تھی، اس کا اختیار زیادہ تھا گھر پہ، اس نے یسوع کو اپنے گھر اتارا۔ یہ وہی مارتھا اور مریم ہیں جن کا بھائی لازرس جو ہے جو مر گیا تھا، اور یسوع نے اس کو زندہ کیا تھا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یسوع ان کے گھر اترتا ہے، اور مریم جو ہے وہ یسوع کے پاؤں میں بیٹھ کے تو اس کی باتیں سن رہی ہے، اور مارتھا جو ہے وہ جلدی جلدی، چونکہ لوگ بہت تھے اور کام بہت تھا، وہ ان کے کھانے کے لیے تیاری کرتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے
کہ مریم تو وہ کھانا کھا رہی ہے جو اس کو کھانا تھا، اور مارتھا یسوع کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہے، اور وہ کرتے کرتے ہار جاتی ہے، تھک جاتی ہے۔ تو وہ اپنی بہن کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی۔ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا مریم ٹھیک تھی اور مارتھا غلط، یا مارتھا ٹھیک تھی اور مریم غلط؟ آپ دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے، بلکہ یسوع نے یہاں تک کہا مریم کے بارے میں کہ اس نے تو جو اچھا حصہ تھا وہ چن لیا۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ مارتھا جو کر رہی تھی وہ برا حصہ تھا۔ مارتھا کے بارے میں یسوع کہتا ہے کہ مارتھا ہے مارتھا، تو بہت سی چیزوں کے فکر میں ہے، اور تیرا یہ جو تردد اور یہ جو تیرا فکر ہے یہ کیا ہے؟ مارتھا اس بات کو اس وقت تو شاید اس نے دھیان نہیں دیا ہوگا، تو وہ کہتی تو ہوگی کہ یہ یسوع کیا بات کر رہا ہے؟ اگر میں کھانا نہیں تیار کروں گی، اگر کھانا تیار نہیں ہوگا تو اتنے لوگوں کی ہم کیسے ہم ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں؟ پہلی تلاوت میں ہم نے دیکھا کہ جو 3 افراد جو آتے ہیں ابراہیم کے پاس، اور وہ ان سے نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو، کہ ان کو ایک دم اپنے گھر میں اتارتا، ان کے پاؤں دھوتا ہے، اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو کھانا تیار کر، اور وہ ان کی بڑی سیوا کرتا ہے، اور وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے ابراہیم کہ اس کو میری بیوی کا نام کیسے پتا ہے، اور پھر وہ اسے بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم اگلی بار جب میں آؤں گا تو تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ تو سارا اندر سے ہنستی بھی ہے کہ لو، میری جو عمر ہے اس میں میں بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہوں؟ بہرحال یہ خدا کی قدرت ہے، اور خدا اسے، لیکن یہ مہمان نوازی، اب یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں مہمان نوازی سے وہ خوش بھی ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ بات تو طے تھی کہ ابراہیم جو ہے اس کی اولاد سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ریت کے ذروں کے برابر ہوگی، تو اس کے ہاں اولاد کا پیدا ہونا نہایت یہ لازم تھا، کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا۔ بہرحال یہ مہمان نوازی کا مہمان نوازی کی ایک شکل جو ہے وہ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ابراہیم، یہاں پہ مریم جو ہے وہ مہمان نوازی یسوع کی تو نہیں کرتی، لیکن وہ اپنی مہمان نوازی کر رہی ہے یسوع کے قدموں میں بیٹھ کے اس کی باتیں سننے، خدا کی بادشاہت کی باتیں۔ اور جب مارتھا اعتراض کرتی ہے، تو جب وہ اعتراض کرتی ہے تو یسوع سے جو کچھ کہتا ہے وہ آپ نے سنا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کی عبادت یا خدا کی طرف دھیان دینا ضروری ہے، یا انسانوں کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ یہاں مجھے وہ اپنی وہ بڑی یاد آتی ہے، وہ سلیب کی جو میں وضاحت کرتا ہوں کہ وہ جو 2 اس کے کالم ہیں، ایک وہ عمودی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سر دل، جان، عقل اور طاقت سے پیار کر، یہ خدا کے ساتھ انسان کا رشتہ ہے، اور جو اس کا افقی جو شتیر ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کر، یہ آج کی جو انجیل ہے یہ پوری طرح اس سلیب کو دکھا رہی ہے کہ کیا ہے۔ مارتھا اس عمودی شتیر میں اس میں بیٹھی ہے، اور مریم یسوع کے ساتھ بیٹھی ہے وہ افقی شتیر میں، اور مارتھا جو ہے، دیکھیں میں پھر غلط کہہ گیا، مریم عمودی شتیر میں خدا کے حوالے سے وہ بیٹھی ہے کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، جان، عقل اور طاقت سے پیار کر، وہ وہاں بیٹھی ہے، اور مارتھا جو ہے وہ جو افقی ستون ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی برابر پیار کر، وہ اس میں اپنے پڑوسی، اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے اس کی تیاری میں لگی ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں شتیر جو ہیں، یہ عمودی اور افقی، یہ اگر الگ الگ رہتے ہیں تو سلیب نہیں بنتی، اور اگر سلیب نہیں بنتی تو ہماری جو مسیحت ہے
اس کی تو علامت ہی، اس کی تو بنیاد ہی صلیب ہے۔ تو ان دونوں شتیروں کو ملنا ہے، اس لیے ہم کسی شتیر کو دوسرے شتیر سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہمیں دونوں شتیروں کو، جو ہمارا افقی شتیر ہے، جو ہمارا عمودی شتیر ہے، اس کو افقی کے ساتھ ملانا ہے، اور وہ دونوں جب ملیں گے تو وہ صلیب بنے گی، اور صلیب بنے گی۔ اب اس صلیب کی جو بننے کی جو شکلیں ہیں، ان شکلوں کی کتنی وضاحتیں ہیں۔ پڑوسی سے پیار، پڑوسی کی خدمت، عام انسانوں کی خدمت، ضرورت مندوں کے کام آنا، ضرورت مندوں کے ساتھ ان کے ہمدرد بننا، اور خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنا۔ اب یسوع جب کہتا ہے کہ تو کتنی چیزوں کی فکر میں ہے جبکہ ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اب وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایک چیز یہ ہے کہ جب تک آپ خدا سے بات نہیں کر لیتے، خدا سے پوچھ نہیں لیتے، خدا کی آپ کہیں کہ برکت نہیں چاہ لیتے، اس کی رہنمائی، اس کی مہربانی نہیں چاہ لیتے، اس وقت تک جو آپ کا افقی، جو پڑوسی کا پیار ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ضروری ہے کہ جب آپ پڑوسی کے پیار میں، جب دیکھیں جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے ہیں جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں، میں مدر ٹریزا کی بات کرتا ہوں، اور جتنے مقدسین آئے ہیں، مقدس جان باسکو کی بات کرتا ہوں، اور مقدس فرانسس کی بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانوں کی خدمت بھی کی، لیکن خدا کی بھی پرستش اسی طرح کی۔ تو پرستش کرنا اور انسانوں کی خدمت کرنا، یہ دونوں چیزوں کو جب تک ملا کے نہیں کریں گے، ہماری زندگی بے معنی ہے، کیونکہ زندگی خدا کی دین ہے، اس کی نعمت ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اس کی عبادت تو کرنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا، لیکن جب اس نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس کو دوسری زندگیوں میں ان کے ساتھ شیئر کرنا، ان میں اس زندگی کا حصہ بانٹنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ اسی طرح کہ خدا کی دی ہوئی زندگی کو مزید آگے دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ اس میں بانٹنا، یہی صلیب ہے، یہی ہمارا سب کچھ۔ دیکھیں ہم بچپن میں، مجھے بڑا ہمیشہ یاد آتی ہے وہ چیز، ہمارے محترم بڑے مہربان ٹیچر ابھی بھی حیات ہیں، وہ جناب احسان والٹر صاحب، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنے پیار سے پڑھاتے تھے۔ تو انہوں نے ہمیں ابو بن آدم کی نظم جو تھا، یہ لی ہنٹ ایک انگریز تھا، 1834 میں اس نے یہ نظم جو ہے یہ کہی تھی، ابو بن آدم۔ اس میں وہ شخص ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو سونے کی کتاب میں کچھ نام لکھ رہا ہے، تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا میں یہ ان کے نام لکھ رہا ہوں جو خدا کو پیار کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ کے میرا نام بھی ہے اس میں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا، وہ تو ٹھیک ہے، خدا کو شاید میں نہیں پیار کرتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ تو یہ نام میرا لکھنا کہ میں دوسروں کو بہت پیار کرتا ہوں، لوگوں کے لیے میں بہت ان کی خدمت کرتا ہوں وغیرہ۔ فرشتہ چلا جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ خواب ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری رات پھر اسے وہی خواب آتا ہے، تو فرشتہ پھر بیٹھا ہے، وہ کچھ لکھ رہا ہے، تو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میرا نام بھی ہے اس میں؟ تو اس نے دکھایا اس کو کہ سب سے اوپر اسی کا نام تھا جو خدا کو پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں خدا کو پیار کرنے والے جو نیکی کرتے ہیں، جو دوسرے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ جو ہمدردی کا، یہ درد کا جو احساس ہے، یہ محبت ہی سے آتا ہے۔ اور جب کسی کے دل میں محبت ہے تو خدا کو وہ جانے یا نہ جانے، خدا اس کے اندر ہے۔ یہ محبت ہی تو خدا ہے نا۔ تو جب انسان جو ہے وہ کسی کی جب خدمت کرتا ہے اور وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ نہ جانتے ہوئے بھی وہ خدا ہی کو اس شخص کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ اور اس لیے یہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام جو ہیں یہ دنیا کے ہیں، یہ نیکی جو آپ کر رہے ہو، اور یہ خدا کے کام، ایسے نہیں ہیں۔ دونوں کام جو ہیں
دونوں کام یہ لازم اور ملزوم ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نیکی خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور نیکی جو خدا کے بغیر ممکن، تو خدا جو ہے وہ بھی نیکی کے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ آج کی جو تلاوت ہے اس میں یہی، اس کے ساتھ بہت سی ہم بے شمار اور گفتگو کر سکتے ہیں، بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں بس یہی دیکھنا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو اس سے بڑھ کے نہ، جب بھی کچھ کریں، ہمیں خدا کے پاس پہلے بیٹھ کے، اچھا ہوتا مارتھا مریم کے ساتھ بیٹھ کے یسوع کی باتیں سنتی، اور پھر وہ دونوں بہنیں جو ہیں کام میں جٹ جاتی، لیکن ایک سن رہی ہے، ایک کام کر رہی ہے، اور کام کرنے والی کو گلا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں نہیں کام کروا رہی، حالانکہ ہونا یہی چاہیے تھا جیسے میں نے کہا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا بھی وتیرہ ہونا چاہیے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایک دفعہ خدا سے یہ ضرور یہ نہ مانگیں کہ یہ کر دے خدا میرے لیے، یہ مانگیں کہ خدا جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں، ایک تو مجھے دانائی دے کہ میں اسے عقل سے اس کے ساتھ میں نپٹوں، اور پھر یہ کہ مجھے ہمت دے کہ میں اس کو مکمل کروں، اس کو پورا کروں، آخر تک اسے اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر آ کے خدا کا شکر کروں۔ دونوں صورتوں میں، کرنے سے پہلے، کرنے کے بعد، خدا سے آپ اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتے، اور ہم جو مسیحی ہیں، ہمارا یہی طریقہ کار ہے کہ کچھ بھی کرنے، دیکھیں گھروں میں کتنے ہمارے اونچ نیچ ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ہم بس اپنی عقل سے اور اپنے غصے سے ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں، تھوڑی سی بریک لیں، ہٹ جائیں، اس مقام سے علیحدہ ہو جائیں، اور آنکھیں بند کر کے یا کسی طرح ایک دفعہ خدا سے کہیں کہ خدا مجھے راستہ دے، میں کس طرف جاؤں، اور پھر آ کے دوبارہ اپنی بحث شروع کریں۔ ہم عام طور پہ جب غصہ ہوتا ہے تو ہم غصے میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اپنے بنے ہوئے رشتوں کو توڑ لیتے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے، رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے دعا بہت ضروری ہے، اور دعا وہی میں بات کہتا ہوں کہ خداوند کو اپنی زندگی میں لا کے، اور اس سے پوچھنا کہ خدا مجھے ہمت دے، مجھے دانائی دے، مجھے طاقت دے کہ میں اپنے اس رشتے کو بچا سکوں، اس کو مضبوط کر سکوں، اسے آگے بڑھا سکوں۔ دیکھیں رشتوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو صلیب ہے نا، یہ صلیب اٹھانا یہی ہے، رشتوں کو بچانا، اپنے رشتوں کو بنانا، خدا کے ساتھ، انسان کے ساتھ۔ اور یسوع نے چونکہ وہ خود صلیب پہ مرنے جا رہا تھا، وہ بتاتا ہے کہ ایک ہی چیز ضروری ہے، اور وہ ضروری ہے کہ خدا سے آ کے پوچھ لو، کہو اس سے کہ میں نے کیسے یہ کیا سب کرنا ہے۔ روٹی کپڑا مکان تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہم اپنی زندگیوں سے اس کو زیادہ اہم بنا لیتے ہیں، اور پھر ہم خود الجھن میں پھنس جاتے ہیں۔ جبکہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ تو ہمیں ملنی ہے، کہیں نہ کہیں سے روٹی ملنی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہم بھیک مانگ کے روٹی لیں، ان کو بھکاریوں کو بھی ملتی، ان کا طریقہ کار اور ہے، لیکن ہمیں اپنے طور پہ جو کچھ بھی کرنا ہے ضرور کریں، اور اس سے رکنا نہیں، لیکن خدا سے مدد مانگنا بہت ضروری ہے، اس کا شکر کرنا بہت ضروری ہے، اس سے رہنمائی مانگنا بہت ضروری ہے۔ آج کی یہ جو ہم نے جو تلاوت سنی ہے، اس میں یہی ہے سب سے بڑی بات کہ خدا سے رشتہ اور انسان سے رشتہ، دونوں میں سے کون سا مضبوط رشتہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک صلیب جڑتی نہیں، دونوں شتیر جڑتے نہیں، صلیب نہیں بنتی۔ اس لیے ان دونوں رشتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونا ہے، اور یہ ہم یاد رکھیں کہ جب بھی ہم زندگی میں جاتے ہیں تو صلیب جو ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے، اور اسی کو ہم نے اپنا نصب العین بنانا، اپنا مقصد بنانا ہے، اور اسی کو ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔